اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان قیام پذیر تھے کہ صبح کا سورج طلوع ہوا تو صبح کے سورج کی جو روشنی تھی وہ معمول سے زیادہ تیز تھی، یعنی جو سورج ہے وہ معمول سے زیادہ روشن تھا، زیادہ منور تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد سورج کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو گئی، یعنی سورج جو ہے وہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، آج میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ معمول سے زیادہ منور تھا، روشن تھا، سورج کی روشنی زیادہ تیز تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر سے سورج جو ہے وہ متغیر ہو رہا ہے، یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑ رہی ہے، مدم پڑ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کثیر تعداد میں فرشتے جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں کے کثیر پروں کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حیرت زدہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے کیوں جو ہے وہ زمین پہ اتر رہے ہیں کہ ان کے پروں نے سورج کی روشنی کو ماند کر دیا ہے، سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیا ہے، اس لیے سورج کے اندر تغیر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ پاک میں ہو گیا ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی رسول ہے۔ تو سیدنا معاویہ کا مدینہ پاک میں انتقال ہو گیا ہے، تو یہ تمام فرشتے اللہ کے امر سے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے، سیدنا معاویہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اتر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے، جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، کہ میرے غلام کو اللہ نے یہ عظمت، یہ شان، یہ کرامت کیوں کر بخشی ہے کہ اتنے فرشتے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ اتر رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ، سیدنا معاویہ آپ کے غلام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال کے اندر پڑھتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی وہ سورۃ اخلاص کو بڑا محبوب جانتے تھے، ہر پل اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کو پڑھتے تھے، اور سورۃ اخلاص کی برکت سے اللہ نے یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام یا یہ کرامت ان کو عطا کی ہے کہ آج 70,000 فرشتے اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں کہ جو معاویہ کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو یا نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ پسند فرمائیں، آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں زمین کو سمیٹ دوں اور آپ نماز جنازہ پڑھ لیں، یعنی اپنے غلام کا نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسبات میں جواب دیا، یعنی ہاں میں جواب دیا۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اپنے دونوں پر کھولے، ان کو زمین پہ مارا، زمین سکڑ گئی اور حجابات ہٹ گئے۔ اب وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو میت ہے وہ مدینہ پاک میں ہے، اور حضور علیہ السلام مقام تبوک سے تھوڑا سا پہلے ہیں اور مدینہ پاک سے باہر ہیں، یعنی مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان میں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان میں ہے، یعنی آج کے دور میں آپ سمجھے تو تقریباً 90 کلومیٹر جو ہے حضور علیہ السلام مدینہ پاک سے باہر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے کے اوپر زمین کو سمیٹ دیا، حجابات کو ہٹا دیا۔ اب سیدنا معاویہ کی جو میت ہے، جسد خاکی جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور پیچھے 70,000 فرشتے صفے باندھ کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا معاویہ کی نماز جنازہ پڑھی۔
اللہ والو یہ اعزاز سیدنا معاویہ کو جو حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام پہ نہ ہوتے ہوئے بھی، مقیم نہ ہوتے ہوئے بھی، حالت سفر کے اندر مسافر کے طور پہ بھی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور پھر دوسرا اعزاز اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اتارا ہے کہ جاؤ میرے معاویہ کا، میرے محبوب کے غلام کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ جا کر پڑھو۔ تو یہ سب انعامات یا یہ سب مقامات یا یہ عظمت جو ہے یہ کس کی بدولت ملی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کہو تو ایک روایت اور سنا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر تشریف فرما ہے، یعنی شہر نبی جو ہے مدینہ المنورہ جو ہے اس سے باہر جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ ایک نماز جنازہ، ایک میت جو ہے وہ گزری، یعنی جنازہ جو ہے وہ گزرا، تو جو جنازے کے لواحقین تھے وہ دوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ تو پڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بیٹھے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، کوئی واجب الادا رقم تو نہیں ہے۔ تو صحابہ گئے اور انہوں نے جا کے جب تحقیق کی، پوچھ گچھ کی، تو معلوم ہوا کہ میت کے ذمے 4 درم قرض ہے، مقروض ہے، واجب الادا رقم 4 درم ہے۔ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کر نماز جنازہ اپنے بھائی کی پڑھو، نماز جنازہ میں شریک ہو جو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی بحیثیت نبی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا کہ جس کے ذمے کوئی قرض ہو جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو اللہ والو فوراً جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں اور نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کی آپ تیاری کریں اور اعلان کر دیں کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کو بھی بخش دوں گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اس میت کے ذمے جو 4 درم قرض تھا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں وہ ادا کر آیا ہوں۔ اب اس میت کے ذمے کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے، اس لیے آپ اٹھیے، تیاری کیجئے اور نماز جنازہ پڑھائیں اور آپ کے غلام بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھیں اور آپ یہ اعلان کر دیں، یہ بشارت دے دیں اپنے غلاموں کو کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے حیرت زدہ ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ مقام اس کو کیسے مل گیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی 100 بار روزانہ یہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ یہ وہ سورت ہے جس میں رب کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، اللہ کی تعریف و توصیف اس کے اندر ہے، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو یہ اب صورت بہت محبوب ہے، تو جب کوئی یہ پڑھتا ہے جو اس صورت کو محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات سونے سے پہلے 100 بار قل هو اللہ احد دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھی، پڑھتے پڑھتے بے شک درمیان میں 50 بار پڑھی، 25 بار پڑھی، 70 بار پڑھی، 90 بار پڑھی، سو گیا، آنکھ لگ گئی، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے، دائیں کروٹ لیٹ کے باوضو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 بار پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میدان معاشر میں جب وہ آئے گا رب اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تو دنیا میں دائیں کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اب دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، نہ تیرا نامہ اعمال دیکھوں گا اور نہ ہی تجھے پل صراط پہ ڈگمگانے دوں گا، بس تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اب فرشتے کیا کریں گے؟ اپنے پروں پہ بٹھائیں گے، پل صراط اس کو پار لگائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ انعام کس کے لیے ہے؟ جو رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھے گا، اس کو یہ انعام ملے گا۔ اب یہ احادیث کی روشنی کے اندر جو
سورۃ اخلاص کی فضیلت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ یہ کسی بابے کا، کسی ملنگ کا، کسی رسالے کا، کسی کتاب کا عمل نہیں ہے کہ میں جھوٹے فضائل جو ہے اس کے پاؤں باندھ کے بیان کروں تاکہ آپ یہ عمل کرنے پہ تیار ہو جائے۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب اللہ والو، رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، گھر میں مالی تنگ دستی ہے، گھر میں جادو ہے یا قرض ہے، اس نے آپ کو اتنا جکڑ لیا ہوا ہے کہ کوئی قرض اترنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، وقت آ گیا ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، یا وقت طے ہو گیا ہوا ہے، تاریخ طے ہو گئی ہوئی ہے، لیکن جہیز کے لیے، کھانے کے لیے، انتظامات کے لیے روکڑا نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے۔ گھر میں جادو ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، جادو ٹوٹتا ہے پھر جادو ہو جاتا ہے، بندش کھلتی ہے پھر بندش لگ جاتی ہے۔ گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی، ایک بیمار جب اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے یا دوسرا بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ اس طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، یا نظر بد ہے وہ کھائے جا رہی ہے، یا باہر کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، یا گھر کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کسی طرح کے مسئلے نے آپ کو پریشان کیا ہوا، جس طرح بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، لڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، کسی طرح کے مسئلے نے اللہ والو آپ کو جکڑا ہوا ہے، تو میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کے اندر اس راز کو فاش کیا تھا، آپ حضرات تک اس بات کو پہنچایا تھا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو ولایت ہے وہ سورۃ اخلاص کے زیر اثر چلتی ہے۔ یعنی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے بھی بزرگان چلے آ رہے ہیں آج تک، ان کا جو فیضان ہے یا ان کی ولایت کا جو اثر ہے یا ان کی ولایت کا جو نور ہے وہ سارے کا سارا فیضان ہے سورۃ اخلاص کا۔ کیوں کہ جو سلسلہ علیہ چشتیہ کی جو ولایت ہے وہ زیر اثر ہے سورۃ اخلاص کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 14,000 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 14,000 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ پڑھتے تھے۔ جب قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید کے مرشد ہیں، تو قطب الدین بختیار کاکی کے جو مرشد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہادی اور مرشد کون ہیں؟ عثمان ہارونی۔ جب بغداد کی مسجد میں پہلی ملاقات عثمان ہارونی کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تو آپ نے اپنی بارگاہ میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قبول فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کے اندر، توجہ رکھیے گا، میرے سلسلے کے اندر سورۃ اخلاص کا خاص عمل ہے، میرے سلسلے کے اندر سورۃ اخلاص کا خاص عمل ہے، پہلے وہ تو عمل کر لے، اس کے بعد تجھے میں مرید کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے جو میں نے کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ کے میرے سامنے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے، آپ کے حجرے میں بیٹھ کے اس مسجد میں نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، پڑھنے کے بعد میں شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آ کر عرض کی کہ شیخ وہ عمل جو آپ نے تلقین فرمایا تھا وہ میں نے کر لیا ہے۔ تو میرے شیخ نے پوچھا کہ معین الدین تو نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی جو اس دنیا کے اندر چرند پرند ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنات ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بسنے والے انسان ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، کسی کے اوپر جادو ٹونا نظر بد ہے ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، ساری مخلوق اس دھرتی کے اوپر یوں ہے جیسے میری ہتھیلی کے اوپر سرسوں ہو، میں اپنی ہتھیلی کے اوپر اس ساری مخلوق کو اس دھرتی کے اوپر جو بس رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ منزل ملی ہے، منزل مل گئی ہے، لیکن جو چاہتے تھے وہ ابھی وہ مقام نہیں ملا، لہٰذا تو اس عمل کو لوٹا، دوبارہ جو ہے وہ اس عمل کو کر۔ تو میں نے دوبارہ جو ہے رات کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد شیخ کی اجازت پہ، شیخ کے تلقین فرمانے پہ پڑھی۔ تو جب میں وہ عمل کر کے دوبارہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو شیخ نے پوچھا کہ اب کیا ملا، اب کیا دیکھتے ہو؟
تو میں نے عرض کی کہ شیخ پہلی بار جب میں نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی تو ساری دنیا کے اوپر میرے حجابات ہٹ گئے، ساری دنیا کو میں اپنے سامنے یوں دیکھتا تھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اب میں نے جب دوسری بار 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی ہے، اب میں زمین پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو تحت ثری تک سب دیکھتا ہوں، اگر آسمان پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو عرش تک ہر مخلوق میرے سامنے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں منزل مل گئی ہے۔ تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، یعنی بیعت کیا۔ یہ میں نے سارا پیچھے جو پس منظر ہے وہ بھی بیان کر دیا مختصر الفاظ کے اندر، تاکہ جو چشتی حضرات ہیں ان کو بھی علم ہو جائے کہ ہمارے سلسلے کی ولایت جو ہے وہ کس سورہ مبارکہ کے زیر اثر چلتی ہے۔ تو اللہ بلو سورۃ اخلاص اب پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ عثمان ہارونی نے پڑھی، انہوں نے معین الدین کو کروائی، معین الدین نے قطب الدین بختیار کاکی کو کروائی، قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کو کروائی، بابا فرید نے آگے نظام الدین اور مخدوم ساور پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کروائی۔ اس طرح سے چشتیہ میں یہ فیض جو ہے وہ سورۃ اخلاص کا چلا آ رہا ہے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی حیاتی کے اندر نفس نفیس ہوش و حواس میں اپنے متعلقین کو ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کمایا، توجہ رکھیے گا، جو میں نے کمایا وہ ایک طرف، جو میرے مرشد نے عطا کیا وہ ایک طرف۔ اب سنو، جو میرے مرشد نے، آپ کے مرشد کون ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ جو میرے مرشد نے عطا کیا وہ صابر لے گیا۔ وہ کون لے گیا؟ صابر لے گیا۔ جو ساری زندگی میں نے کمایا وہ نظام الدین لے گیا، وہ نظام الدین لے گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو ساری زندگی میں نے ریاضت کی یعنی سورۃ اخلاص کی، اب میرا کوئی بھی متعلقین میں میرا کوئی بھی مرید جو ہے، میرے مریدین سالکین میں سے کوئی بھی 71 مرتبہ سورۃ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 90 دن پڑھے گا تو اللہ وہی مقام اس کو عطا کرے گا جو مجھے 1000 پڑھنے پہ ملا تھا، وہی مقام اس کو اللہ عطا کرے گا جو بعد میں 1000 پڑھنے پہ مجھے ملا تھا۔ یعنی کمائی ہم نے کی ہے، محنتیں ہم نے کی ہیں، تم صرف اتنی سی محنت کر لو کہ 71 بار روزانہ پڑھ لو، اللہ وہ مقام دے دے گا جو عثمان ہارونی کے ہاتھ کے اوپر مرید ہو کہ مجھے 1000 بار پڑھ کے ملا تھا۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ 71 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اول و آخر 71 بار ہی جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے، اور اگر درود ابراہیم وقت کی قلت ہو نہ پڑھا جا سکے تو کوئی ایک درود پاک جو ہے وہ مختص کر لے، اس کو مخصوص کر لیں، وہ پھر آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ روزانہ نیا درود پاک نہیں پڑھنا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ روزانہ کبھی کوئی درود پاک اور کبھی کوئی درود پاک۔ اصل جو عمل ہے اس کے ساتھ جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیم ہی ہے۔ تو 71 مرتبہ درود ابراہیم اول، 71 مرتبہ درود ابراہیم آخر پہ پڑھیں گے، اور درمیان میں 71 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھیں گے۔ 90 دن کا یہ عمل ہے۔ جگہ کا تعین کر لینا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور ایک وقت کا تعین کر لینا ہے، جگہ اور وقت ایک ہو۔ 90 دن بغیر ناگے کے پڑھو گے تو بابا فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس عمل کی قیامت تک آنے والے ہر میرے چاہنے والے کو اجازت ہے، جب یہ تم عمل مکمل کر لو گے تو ہر چیز تمہیں یوں نظر آئے گی جیسے تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ سب کچھ ہوگا، چرند پرند کو تم دیکھو گے، جنات کو تم دیکھو گے، کسی کے اوپر نگاہ ڈالو گے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کو جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا اس کو کالی نظر نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، یا جو تعویذات ہیں جادو ہے وہ کہاں پہ دفن کیا گیا ہے۔ جو اللہ سے معلوم کرنا چاہو گے رات کو یہ پڑھ کے سو جاؤ گے، اللہ خواب میں سب کچھ تمہیں دکھا دے گا۔ جو اس کی پھر ریاضت بڑھتی جائے گی، حجابات ہٹتے جائیں گے، پھر ظاہری آنکھوں سے بھی تمہیں نظر آتا جائے گا۔ تو اللہ نے اس عمل کی اجازت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، میں صرف محض آپ تک اس عمل کو پہنچا رہا ہوں۔
تو آپ میں سے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، کہتے ہیں جی بار بار جادو ہو جاتا ہے، تو اللہ والو ایک کڑوی گولی نگل لو، پی کاٹ لو، 90 دن کا یہ عمل ہے، ایک وقت کا جو ہے وہ تعین کر لو، ایک جگہ کا تعین کر لیں، وہاں بیٹھ کے 90 دن 3 مہینے آپ نے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر آپ درود ابراہیم کے بجائے کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو اللہ والو یہ کل جو ہے صرف 15 منٹ کا عمل ہے، 10 منٹ درود پاک پڑھنے پہ لگیں گے اور 5 منٹ آپ کے لگیں گے سورۃ اخلاص پڑھنے پہ، 15 منٹ کا کل عمل ہے۔ اور اگر آپ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمایا تو پھر نفع بھی زیادہ ہوگا، تو پھر لگے گی آپ کے 25 منٹ، کتنے لگے گے؟ 25 منٹ، 71 بار 10 منٹ میں آپ درود پاک پڑھو گے، پھر 71 بار آپ 10 منٹ میں درود پاک پڑھو گے، 5 منٹ درمیان میں سورۃ اخلاص پڑھو گے، اور اگر تھوڑی سی رفتار کم ہے تو آدھے گھنٹے کا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا ایک عمل کر لو، ساری مصیبتوں سے جان چھٹ جائے گی، رزق کی بندش ہے تو دور ہو جائے گی، صحت کی بندش ہے تو دور ہو جائے گی، روحانی بندش لگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، رجت نے آپ کو کھپایا ہے، مارا ہے، رجت میں پھنس چک گئے ہیں، ابھی رجت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو یہ اتنے عمل کے ساتھ اس کا بھی علاج ممکن ہے، اس کا بھی علاج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ عمل جو ہے بیٹیاں بھی کریں، والدین بھی جو وہ کر سکتے ہیں، بیٹوں کے روزگار کا مسئلہ ہے تو بیٹے بھی یہ عمل کریں، ان کے والدین بھی یہ کر سکتے ہیں، جادو کا مسئلہ ہے تو سارے گھر والے مل کے یہ عمل جو ہے وہ کریں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو تب یہ عمل جو ہے وہ آپ کریں، باہر جانا ہے، باہر کے جو اسباب ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے، جنہوں نے جانا ہے وہ بھی یہ عمل کریں، ان کے والدین، ان کے لواحقین عزیز وقار بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہ لوگ جو محض اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت چاہتے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان کے حجابات جو ہے وہ ہٹ جائیں، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ وہ حضرات جو بار بار مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے دل کی آنکھ روشن ہو جائے، جو دل کی آنکھ روشن کرنا چاہتے ہیں، سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، منازل طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل جو ہے یہ لازمی کریں۔ مختصر سا عمل ہے، کوئی خاص شرائط نہیں ہے، صرف ایک ہی شرط ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کوئی کپڑے کی کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوبارہ عمل کو دہرا دیتا ہوں، 71 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر، درمیان میں 71 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ 90 دن کا یہ عمل ہے، ناغے کے بغیر، ناغا نہیں کرنا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے کہ ناغا ہو جاتا ہے، ورنہ تو ناغا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ناغا ہو جاتا ہے تو اگلے دن جو ہے اسی تعداد کو ڈبل پڑھ کے اس ناغے کو ختم کر دیں گے آپ۔ اور اگر کسی وقت خدا نخواستہ آپ نے رات کو تہجد کے وقت پڑھنے کا وقت رکھا ہوا تھا تو آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، اب ناغا ہو گیا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب سو کے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، ساتھ ہی اپنا عمل کر لینا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ عملیات کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ رات میں آنکھ لگ گئی، کوئی شرعی عذر ہو گیا تو آپ کا ناغا ہو گیا، تو اگلے دن کی ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے آپ اگر وہ عمل کر لیتے ہیں تو وہ ناغا گنا نہیں جاتا، آپ کا معمول کا وظیفہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، عمل ٹوٹتا نہیں ہے، ریاضت ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ مرد حضرات کے لیے ہو گیا۔ اب خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ عمل کرنا چاہیں تو جب وہ یہ عمل کریں تو انہوں نے اس عمل کو تسخیر کی نیت سے جو ہے وہ کرنا ہے، تاثیر کی نیت سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو جب ان کے ایام کے دن شروع ہو جائیں تو اس عمل کو بند نہیں کرنا، اس کو ذکر کی نیت سے جاری رکھنا ہے، ناغا نہیں کرنا۔ ناغا ان وظائف کے اندر عورتوں کو کروایا جاتا ہے یا کروانا مجبوری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جن میں ہم نے عمل کو باموکل کیا ہوتا ہے، یعنی جنات کے ساتھ رابطے میں آنا ہوتا ہے، جس کو دعوت دینا کہتے ہیں، باموکل عمل کہتے ہیں، جنات کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں، پھر ایام کے دنوں میں عورت یہ کام کرے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ عمل پھر ان دنوں میں بند کروا دیا جاتا ہے۔ وگرنہ ان دنوں میں بھی عورت یہ عمل کر سکتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کی نیت سے تو پڑھ نہیں رہی، وہ تو پڑھ رہی ہے ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، عمل کی نیت سے، چلے کی نیت سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ممنوع نہیں ہوتا، صرف ممنوع اس لیے اس کو کر دیا جاتا ہے کہ کہیں جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو جب آپ اس عمل کو محض تاثیر کے لیے،
اپنے دل کی آنکھ روشن کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، اپنے گھریلو مسائل کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، رجعت کے علاج کے لیے آپ پڑھ رہے ہوں گے، گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نکلنے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، اپنی صحت بدنی اور روحانی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اولاد کی بہتری کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس طرح کی نیتوں کے اندر عورت کو چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ 8-10 دن چھٹی کرے گی تو اس کی زبان میں تاثیر جو جتنی آئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ 8-10 دن جب وہ زبان چرخے کی طرح غیبت کرے گی، چلے گی، تو جو قرآن کے اثرات آئے ہیں یا سورۃ اخلاص کے جو اثرات آئے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جب وہ دوبارہ 10 دن کے بعد بیٹھے گی تو کل بھی بھوکے تو پھر آج بھی بھوکے، یعنی جہاں سے چلے تھے دوبارہ وہیں پہ آ گئے زیرو پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہماری ماں بہنوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ احتیاط کرنی، اس بات کی، اس کا اہتمام کرنا ہے کہ چھٹی جو ہے وہ نہیں کرنی۔ تو مرد حضرات کو تو ویسے چھٹی نہیں ہے، اور اگر کوئی 19-20 ہو جائے یعنی اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا میں نے طریقہ بتا دیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی رات کو پڑھتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی یا کوئی غمی خوشی آ جاتی ہے، تو اگلے دن تک ظہر کی نماز سے پہلے اس کو کر لیں گے، زوال کے وقت سے پہلے کر لیں گے، تو آپ کا ناغہ جو ہے وہ نہیں گنا جائے گا، آپ کا عمل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو اس لیے اس عمل کی آپ حضرات تمام کو اجازت ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، تو میں نے آپ کو یہ عمل پہنچا دیا ہے، آپ اپنے مقاصد کے لیے اس عمل کو کریں، اس سے بھرپور جو ہے وہ نفع اٹھائیں۔ باقی جو اس کے سورۃ اخلاص پڑھنے کے اوپر جو اجر و ثواب ہے وہ میں نے الگ سے حدیث پاک کی صورت میں، حدیث پاک کی روشنی میں ان کے فضائل کو بیان کر دیا۔ اللہ سونا مجھے آپ سب کو اس عمل سے جو ہے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جو سالکین ہیں، رائے سلوک طے کرنے کے خواہش مند لوگ ہیں، یہ عمل اللہ ان تک بھی پہنچا دے، ان کو کرنا بھی آسان فرما دے، اور ان کو اس عمل میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بدنی یا روحانی مریض ہیں یا رجعت کے مریض ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنے مقصد میں جو وہ کامیاب فرمائے۔ جو دکھی ہیں ان کو اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں، ہماری بھی التجاؤں کو، درخواستوں کو اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، مسلمان ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مانگے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔